السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم پچھلے 2-4 دن سے، پچھلے ایک ہفتے سے ایک انٹرویو کا مطالعہ کر رہے ہیں جو الطاف حسین صاحب نے لیا تھا پروفیسر زوار حسین زیدی کا. اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے بھی جو تاریخی واقعات تھے، جو ڈاکومنٹس تھیں، دستاویزات تھے، خطوط تھے، ان سب کو یکجا کیا اور ان کو محفوظ کیا تھا. تو آج اس انٹرویو کی چوتھی اور آخری قسط ہے. سماعت فرمائیے. حسن اتفاق سے الطاف گوہر کے روپ میں ہمیں ایک مضبوط حمایتی میسر آ گیا. وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں ریکارڈ اینڈ ریفرنس انسٹیٹیوٹ قائم کروں. میری صدر ایوب خان سے میٹنگ ہو چکی تھی جس میں انہیں دستاویزات کے تحفظ کی ضرورتوں سے آگاہ کیا تھا. جب قائد اعظم کی دستاویزات بیورو آف نیشنل ریفرنس اینڈ ریسرچ نے حاصل کر لیں تو ان کے تحفظ کے حق میں آواز بلند کرنے کا ایک جواز ہاتھ آ گیا. ایک ماہر فن کی خدمات حاصل کرنے کا معاملہ فوری طور پر لندن بھیجا گیا اور اس اثنا میں قائد اعظم کی دستاویزات مرتب کرنے کے لیے عملے کے تقرر کی اجازت پبلک سروس کمیشن سے حاصل کر لی گئی. آخر کار کراچی یونیورسٹی میں دستاویزات کی درستگی اور بحالی کا تربیتی پروگرام شروع ہو گیا جس میں پورے پاکستان سے آئے ہوئے افراد کو انڈیا آفس لائبریری اینڈ ریکارڈ کے ماہر اور میری بیگم پروین زیدی نے 4 ماہ کی عملی تربیت دی. یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لندن گئی تھیں اور تربیت حاصل کی تھی انہوں نے اس کام میں، اور ماشاءاللہ اس قابل ہو گئی تھیں کہ اب مزید لوگوں کو تربیت دے سکتی تھیں. تو وہاں پر پھر انہوں نے انڈیا آفس لائبریری اینڈ ریکارڈ کے ماہر بھی ہو گئی تھیں وہ. تو انہوں نے کچھ افراد کو 4 ماہ کی ٹریننگ دی اس کام میں. یعنی ڈاکومنٹس کو سیو کرنے کا جو کام ہے، ٹیکنیکل کام ہے، اس کی تربیت دی انہوں نے. اس منصوبے کے تحت ان 3 افسروں نے بھی تربیت حاصل کی جو اب نیشنل آرکائیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے. اس طرح لیگ کے ریکارڈ اور قائد اعظم کے دستاویزات کی درستگی اور بحالی کا کام شروع ہو گیا. یعنی پھر باقاعدہ جب یہ خود تو تھے ہی لگے ہوئے اس کام میں، بیگم بھی ان کی تربیت یافتہ ہو گئیں، پھر کچھ اسٹاف بھی ان کو مل گیا اور دوسری سہولتیں بھی میسر آ گئیں. تو باقاعدہ اب یہ کام انہوں نے مل کے ٹیم بنا لی، زیدی صاحب نے، ان کی بیگم نے، اور کچھ اسٹاف کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور یہ کام باقاعدہ شروع کر دیا. قائد اعظم کی ضخیم اور کثیر دستاویزات کا بڑا حصہ پاکستان نیشنل آرکائیولوجی میں قائد اعظم دستاویزات کے عنوان سے محفوظ ہے. دوسرے 2 مجموعے شمس الحسن اور رضوان کے کلیکشن کے نام سے ہیں. یعنی 3 مجموعے ہو گئے. ایک مجموعہ تو پاکستان نیشنل آرکائیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہے، قائد اعظم کے دستاویزات اس عنوان سے. دوسرے 2 مجموعے، ایک شمس الحسن صاحب کا مجموعہ ہے اور دوسرا رضوان، ان کا پورا نام نہیں دیا گیا، ان کے نام سے ایک مجموعہ ہے. یہ دستاویزات قائد اعظم کی ذاتی اور بھرپور عملی زندگی کا بڑا حد تک احاطہ کرتی ہیں، جن کے مطالعے سے ان کی متنوع سیاسی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے. مالی، قانونی اور دوسرے پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے. یہ دستاویزات 5 عنوانات میں تقسیم کی جا سکتی ہیں جو درج ذیل ہیں. نمبر 1، ذاتی، یعنی قائد اعظم کی ذاتی مجموعہ، ذاتی خط و کتابت کہہ سکتے ہیں، مضامین کہہ سکتے ہیں. پھر دوسرے سیاسی، پھر مطبوعہ مواد جو آلریڈی پرنٹ ہو چکا تھا. نمبر 4، تصاویر، یعنی فوٹوگرافس قائد اعظم کی اور دوسرے لوگوں کی مختلف مواقع کی. اور آخری یہ ہے کہ نقشے اور خاکے. یہ 5 حصوں میں یہ دستاویزات
جمع تھیں۔ ذاتی دستاویزات کا تعلق جائیداد اور ذاتی دستاویزات جو تھیں ان کا تعلق جائیداد اور حصص کی خرید و فروخت، بینک اور دیگر کھاتوں، رسیدوں اور گھریلو اسباب کی فہرستوں، دوروں کے پروگرام اور سماجی سرگرمیوں، سالگرہ کی تہنیتی ناموں، رشتہ داروں اور دوستوں سے خط و کتابت اور طبی رپورٹوں سے متعلق ہے۔ سیاسی دستاویزات دوسری ہے سیاسی، جیسے عنوان 5 دی گئے اوپر، تو سیاسی دستاویزات ہندوستانی اور بیرونی رہنماؤں، سرکاری عہدیداروں اور جماعت کے کارکنوں اور طلباء سے خط و کتابت، رپورٹوں، یادداشتوں، تقریروں، بیانات اور انٹرویو پر مشتمل ہے۔ ان دستاویزات کے وسیع دائرے میں انواع اقسام کے موضوعات اور واقعات آتے ہیں، مثلاً آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کی صوبائی شاخیں، انڈین نیشنل کانگریس، ہوم رول لیگ، ہندو مسلم تعلقات، تحریک خلافت، مقننہ کے معاملات اور آئینی مسائل جیسے حکومت ہند کے مختلف صوبائی مختاری اور انتقال اقتدار کے جملہ قوائف جن کے ذریعے ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ ان میں خارجی مسائل بھی ہیں، مثال کے طور پر فلسطین کا مسئلہ، انڈونیشیا آزادی کا معاملہ وغیرہ، انڈونیشیا کی آزادی کا معاملہ وغیرہ۔ تیسرا مجموعہ مطبوعہ مواد کا ذخیرہ ہے، یعنی اخبارات کے تراشوں، پمفلٹوں، رپورٹوں اور مختلف انواع کے موضوعات، مثلاً جماعتی سیاست، بین الاقوامی معاملات، آئین، قانون، مالیات، تعلیم، زراعت، صحافت، کھیل اور صحت پر کتابوں اور رسالوں پر مشتمل ہے۔ چوتھے مجموعے میں تقریباً 3000 تصاویر ہیں جن کا تعلق جناح صاحب کی ذاتی اور عوامی زندگی کے 50-60 برسوں سے ہے۔ نقشے کے حصول میں جناح صاحب کے بمبئی، دہلی اور کراچی کے مکانات کے نقشے اور خاکے ہیں، اور برطانوی ہند کے صوبوں کے نقشے بھی ہیں جن میں ان کے طبعی خط و خال، انتظامی حدود اور آبادی کی تقسیم و ترتیب دکھائی گئی ہے۔ اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم ریکارڈ تھا۔ یہ دیکھیے آپ، یعنی قائد اعظم کی زندگی کی شروع سے لے کر پاکستان بننے کے بعد تک کے تمام حالات کے پورا ریکارڈ تھا، اور کتنا ضروری تھا اس کو محفوظ کیا جانا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ملک کا ریکارڈ تھا، اس کی تاریخ تھی، ہمارے لیڈر کا ریکارڈ تھا، ان کی زندگی کے حالات تھے، تو ان کو میوزیم بننا چاہیے، اور بنایا بھی گیا ہے، لیکن ان کو محفوظ بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ضائع ہو جاتے تو ہم کیا دنیا کو بتاتے کہ ہمارے لیڈر کیسے تھے، کیا تھے، کیا کیا انہوں نے۔ 1990 میں نیشنل آرکیالوجی آف پاکستان نے قائد اعظم کی دستاویزات شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسی سال حکومت کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ان دستاویزات کی باقاعدہ تدوین ہو اور گم شدہ کڑیاں اور حوالات جمع کیے اور حواشی لکھے جائیں۔ اس معاملے میں اس وقت کے سیکریٹری کلچر خواجہ شاہد حسین اور کیبنٹ سیکریٹری حسن ظہیر نے بھی بڑی مدد کی۔ ان دستاویزات کے پورے مجموعے کو شائع کرنے کی یہ پہلی منظم کوشش ہے جو بانی پاکستان کو خراج تحسین ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جامعیت کا تقاضا تھا کہ رہنما اصول بنائے جائیں۔ مثال کے طور پر ہر میجسٹری اسٹیشنری آفس نے برطانیہ میں انتقال اقتدار کے 12 مجموعے شائع کیے، یعنی ٹرانسفر آف پاور کے 12 مجموعے شائع کیے۔ ان کی ترتیب اور مدیر صاحبان نے جو طریقہ اختیار کیا اس پر ہمارے لیے عمل ناممکن تھا۔ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، مطلب انگریزوں نے اپنی تاریخ کو تحفظ کا، ہمارے لیے اس کا عمل بڑا مشکل تھا۔ ان کی ساری دستاویزات ایک ہی موضوع یعنی 1947 میں اقتدار کی منتقلی پر تھیں۔ ہمارے معاملے میں بھی دستاویزات کا مجموعہ ایک ہی شخص کی زندگی اور اس کے عہد کے گرد گھومتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور بہت سے موضوعات بھی شامل ہو گئے ہیں، اور وقت کا فاصلہ بھی بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اشاعت کی خاطر قائد اعظم کی دستاویزات مختلف مجموعوں میں تقسیم کی گئی ہیں، اور ہر مجموعے کی کئی جلدیں ہوں گی۔ یہ مختلف مجموعے اور ہر مجموعے کی جلدیں جس دور کا احاطہ کریں گی، اس کا تعین قائد اعظم کی زندگی کے اہم واقعات اور سیاسی اعمال سے کیا گیا ہے۔ عام اصطلاح میں ہر مجموعہ تاریخ وار ترتیب سے شائع ہوگا۔ یعنی اتنا وسیع مواد اور ذخیرہ تھا کہ اس کو بڑے ہی احتیاط سے اس کی ترتیب دینی تھی،
ان کو علیحدہ کرنا تھا موضوعات کے لحاظ سے، اور پھر ان کو جمع کر کے ان کو شائع کرنا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل پیش آنے والے واقعات کی اہمیت کے مد نظر ہم نے فیصلہ کیا کہ جناح پیپرز کو آخری دور میں شائع کیا جائے۔ 20 فروری سے 14 اگست 1947 تک پاکستان کے حصول کے لیے جناح صاحب کی جدوجہد کی تکمیل کا زمانہ ہے، اور 15 اگست سے 1947 سے 11 سپٹمبر 1948 کے مصروف مہینے وہ ہیں جب پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ پاکستان کی تنظیم اساس کی تشکیل کر رہے تھے، یعنی پاکستان کا سسٹم اسٹیبلش کر رہے تھے، وہ بنیادیں رکھ رہے تھے ان کی سب کی۔ تو وہ وقت تھا، وہ اور بھی اہم تھا۔ یہ ان کی سیاسی زندگی کا اہم ترین دور ہے اور دستاویزی ثبوت سے مالا مال ہے۔ اس عہد کے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے یا تو اس عہد میں حصہ لیا یا آزادی کے مناظر دیکھے، وہ آج ان واقعات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا اشاعت کی ابتدا اسی دور سے کرنا ایک منطقی فیصلہ تھا۔ ایک مرتبہ جب پورے سلسلے کی مجموعی ساخت کا تصفیہ ہو چکا تو سوال پیدا ہوا کہ انفرادی تحریریں اور دستاویزات کس طرح استعمال کی جائیں۔ ایک مکمل دستاویز ہی کسی محقق کی تشریح کا پورا ثبوت مہیا کرتی ہے اور اس کی تلخیص دوسروں پر مدیر کی اپنی رائے مسلط کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دستاویزات جوں کی توں شائع کی جائیں، اس لیے ان تحریروں میں جہاں کہیں خلا آیا اس کو برٹش لائبریری کی دستاویزات یا دوسرے ذرائع مثلا اخبارات اور شمس الحسن کے مجموعے سے پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جناح صاحب کی ذاتی اور خانگی زندگی سے متعلق دستاویزات کا ایک علیحدہ مجموعہ ہے جو بعد میں شائع کیا جائے گا۔ پہلا مجموعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں قائد اعظم کی دستاویزات کے مرکزی اجراء اور دوسرے حصے میں ان تحریروں کے ضمین میں شامل ہیں۔ دستاویزات میں کئی خلا پائے جاتے ہیں، اس لیے واقعات ایک تسلسل سے سامنے نہیں آتے، ان کے درمیان ربط اتصال قائم کرنے کے لیے ضمیموں کی شکل میں اہم اور متعلقہ دستاویزات کا بڑی محنت سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ضمیموں کی شمولیت، ضمیموں سے مراد سپلیمنٹس جو ہیں، ضمیموں کی شمولیت کا مقصد یہ ہے کہ جن موضوعات کا پہلے حصے میں تذکرہ ہے ان کی بہتر آگاہی اور تشریح ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ ضمیمیں ان کئی اہم واقعات اور معاملات کا جامع ریکارڈ ہیں جن سے جناح صاحب کا قریبی تعلق رہا تھا۔ اس مجموعے میں جناح صاحب نے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے خطوط کی کم تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بہت سی تحریریں ضائع ہو چکی ہیں یا انہیں بڑھتی مصروفیات کے سبب جواب دینے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی تمام تر توجہ حصول پاکستان کا آخری مرحلہ منظم کرنے اور انتقال اقتدار سے ابھرنے والے کثیر مسائل سے نمٹنے پر مبذول تھی۔ یعنی اہم ترین سال تھا، پاکستان بن چکا تھا، ساری چیزیں کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، سٹارٹ کی جا رہی تھی، ادارے، مختلف درسگاہیں، مختلف وزارتیں۔ تو اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ جناح صاحب انتہائی مصروف رہے ہوں گے۔ قائد اعظم کی دستاویزات کی تدوین اور اشاعت کے سرکاری فیصلے اور پہلے مجموعے کی طباعت سے الحمدللہ میرا ذاتی خواب پورا ہو گیا۔ زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اشاعت سے، اس فیصلے سے مجھے بڑی تسلی ہوئی اور میرا خواب پورا ہو گیا۔ مجھے اس ایقان افروز سرگزشت نے کام کی عظمت کا بھرپور احساس دلایا اور میں سوچتا رہا کہ پروفیسر زیدی، اب یہ وہ کہہ رہے ہیں الطاف حسین قریشی صاحب، مجھے اس ایقان افروز سرگزشت جو بیان کر رہے تھے زیدی صاحب، سے کام کی عظمت کا احساس ہوا اور سوچتا رہا کہ پروفیسر زیدی کا پاکستانی قوم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا صلہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت ہے۔ میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ مخطوطات، انہیں ڈاکومنٹس کی درستگی یا خط و کتاب لیٹرز کی درستگی اور تحفظ کا جو ہنر آپ نے اور آپ کی اہلیہ پروین صاحبہ نے حاصل کیا، اس کا قومی اور بین الاقوامی سطح پر کہیں تو اعتراف ہوا ہوگا۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو
گرنے لگے اور پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے ہمیں جو کچھ ملا ہے قائد اعظم کے جوتوں کے طفیل حاصل ہوا ہے. قوم نے بڑی عزت دی ہے اور اہل تحقیق نے کھلے دل سے حوصلہ افزائی کی ہے. مسلم لیگ کے ریکارڈ اور جناح پیپرز کی درستگی پر کام کرنے کا صلہ مجھے یہ ملا کہ میں انٹرنیشنل آرکائیولوجی کونسل کا 10 برس ٹیکنیکل ایڈوائزر رہا ہوں. یہ کام کو دیکھتے ہوئے انہیں اس کا 10 برس کے لیے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ٹیکنیکل ایڈوائزر ان کو مقرر کر دیا گیا. میری اہلیہ نے اس میدان میں کئی اور مراحل طے کیے. اقوام متحدہ کی طرف سے ایران میں مخطوطات کی درستگی اور حفاظت کی ایک جدید لیبارٹری قائم کی. اقوام متحدہ کی طرف سے ایران میں مخطوطات کی درستگی اور حفاظت کی ایک جدید لیبارٹری قائم کی گئی جس میں لوگوں کو سالہ سال تربیت دی اور پرانے مخطوطات کو محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اس لیبارٹری نے ایران میں قائم کی گئی تھی. ان خدمات کے اعتراف میں ملکہ فرح نے انہیں سونے کی اشرفیاں پیش کی. اس کے علاوہ پروین زیدی کو استنبول کی عظیم الشان سلیمانیہ لائبریری میں بھی مخطوطات کے حوالے سے کام کرنے اور اس فن میں لوگوں کو تربیت دینے کا اعزاز حاصل ہوا. یعنی نہ صرف انہوں نے ایران سے سند حاصل کی بلکہ ملکہ فرح جو زمانے میں شہران کی بیگم تھی انہوں نے اشرافیہ بھی ان کو تحفے میں دیں. اور پھر ترکی میں بھی سلیمانیہ لائبریری میں ان کی بیگم کو کام کرنے کا اور ان کو تربیت دینے کا موقع ملا. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. زیدی صاحب کے الفاظ تھے. 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ہوائی جہاز کا وقت قریب آ رہا تھا لیکن میں ان سے 1-2 باتیں مزید معلوم کرنا چاہتا تھا. بڑے ادب سے پوچھا آپ نے قائد اعظم کے بارے میں یقیناً بہت پڑھا ہے. ان کی سیرت کا وہ کون سا خاص پہلو ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جواب میں زیدی صاحب بے ساختہ بول اٹھے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے جو مجھے بہت عظیم لگتا ہے. قائد اعظم دہلی سے کراچی 7 اگست 1947 کو آئے تھے. کراچی 7 اگست 1947 کو آئے تھے. روانہ ہونے سے پہلے ایک روز انہوں نے حبیب بینک کے نام ایک خط لکھا. یعنی وہاں سے دہلی سے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے خط لکھا حبیب بینک کے نام جس میں اپنے ہاتھ سے ان چیکوں کے نمبر درج کیے اور چیک ساتھ لگائے جو مسلمانوں نے پاکستان فنڈ کے لیے بھجوائے تھے. ظاہر ہے وہاں دہلی میں جو مسلمان تھے انڈیا میں انہوں نے چیکس بھجوائے پاکستان کے بینک میں جمع کرانے کے لیے بینک میں خزانے میں جمع کرانے کے لیے. تو وہ سب چیک ان کے باقاعدہ نمبر تحریر کر کے قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے وہ پاکستان بھجوائے. خط میں لکھا اور خط کے ساتھ میں اٹیچ کیا کہ انہیں پاکستان فنڈ میں جمع کر لیجئے اور چیک جاری کرنے والوں کے نام بینک انتظامیہ کی طرف سے شکریہ خط بھی بھجوائیے. ابھی بینک والوں کو انہوں نے خط لکھا قائد اعظم نے کہ جن کے چیک میں بھیج رہا ہوں ان سب کو شکریہ کا خط لکھے ہوں. ظاہر ہے ضروری تھا یہ. میں سوچتا ہوں وہ کیا شخص تھا جو نازک ترین لمحات میں بھی پورے سکون کے ساتھ فرض کی امانت ادا کر رہا تھا. مجھے انسانی تاریخ میں ایسی مثال کم ہی نظر آئی. قائد اعظم اور بے پناہ خوبیوں کے علاوہ مالیاتی امور کے بارے میں بڑے محتاط اور حساس تھے. ان کی دستاویزات کے مطابق ان کے کھانے پینے کے اخراجات 8 روپے یومیہ سے بھی کم ہوتے تھے. اندازہ لگائیے آپ کتنی سادگی تھی. گورنر جنرل ہاؤس میں بھی انہوں نے سادگی اور کفایت شعری کی روایت قائم کر رکھی تھی. وہ عوام کا پیسہ ناپ تول کر خرچ کرنے کے قائل تھے. گورنر جنرل کے لیے خصوصی طیارہ خریدنے کا معاملہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ اس پر پاکستانی عوام کے 15 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہو جائیں گے. میں یہ فضول خرچی نہیں کر سکتا. اندازہ لگائیے آپ کہ کیا لیڈر تھا وہ, کیا لیڈر تھا وہ, کس قدر اس کو احساس تھا قوم کو اور قوم کے پیسے کا. وہ ہرگز کوئی ضیاع نہیں چاہتا ان پیسوں کا, امانت سمجھتا تھا اپنے پاس قوم کی.
ایک اور مضمون میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب لائٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کام ہو جاتا، تب وہ اٹھ کر خود اپنے لائٹیں آف کیا کرتے تھے الیکٹرک، تاکہ بجلی کا بل زیادہ نہ ہو. اندازہ لگائیے آپ. یہ احساس جب تک کسی لیڈر میں نہ ہو، یہ ذمہ داری جب تک نہ ہو، یہ درد جب تک نہ ہو، وہ لیڈر سچا لیڈر بن نہیں سکتا. ہمارا رول ماڈل تو یہ ہے کہ سرور دو عالم کے اتباع سے تیار ہوا تھا. رول ماڈل یہ آخر میں لکھ رہے ہیں وہ کہ ہمارا ماڈل تو یہ تھا جو سرور دو عالم کے اتباع سے تیار ہوا تھا. یعنی جو اوپر صفات بیان کی گئی ہیں. بات کرتے کرتے ان کے دل میں درد اٹھنے لگا. انہیں انجانے کی تکلیف ہے. انہوں نے غیر معمولی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، دیوانگی میں یہی کچھ ہوتا ہے. تحریک پاکستان سے ایک لگن ہے جو اڑائے پھرتی ہے، ورنہ انگ انگ میں درد بسا ہوا ہے. ظاہر عمر ہو چکی تھی بیچاروں کی، اور یہی دکھ کیا کم ہے کہ قائد اعظم جن زمینداروں اور سرمایہ داروں کے شدید مخالف تھے، وہی آج اختیارات اور وسائل پر قابض ہیں. کیا بات کہہ دی انہیں آخر میں، کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی، اور کتنی دکھ بھری حقیقت ہے. تاہم خوشی یہ ہے کہ عوام بیدار ہوتے جا رہے ہیں، اور ارباب اختیار نوشتے دیوار پڑھ چکے ہیں، اور بگاڑ کو بناؤ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، فی اللہ انشاءاللہ کسی اور اہم ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گا جب بھی موقع ملا. فی اللہ.